السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز صدر مجلس، معزز اساتذہ اکرام، علماء اکرام، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، میرا موضوع دفاع صحابہ اور قرآن۔ صحابہ دین کی اساس ہیں، دین کی بنیاد ہے۔ اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ صحابہ کی شخصیت کو مجروح نہ کیا جا سکے۔ اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ صحابہ کی شخصیت کو مجروح نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کی تعریف بتائی، ان کا مقام بتایا۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کا دفاع فرمایا۔ یہ بڑی چیز ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ جب آپ دنیاوی کسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ دنیاوی مصنف اور مؤلف کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کسی مشہور شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی تاریخی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ دنیاوی رائٹر کی کتاب کو پڑھتے ہیں جس میں غلطی ہونے کا امکان ہے، جس میں پیش کی گئی معلومات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن قربان جائیے صحابہ پر۔ صحابہ کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہو، صحابہ کے مقام و مرتبے کو اگر آپ کو جاننا ہو تو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید پڑھیے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید صحابہ کا تذکرہ دیکھیے کس حسین پیرائے میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اللہ اکبر، والذین معہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کا لفظ مینشن نہیں کیا کہ اور رسول کے صحابہ، بلکہ دیکھیے کیا حسین ترکیب استعمال کی ہے، کس حسین پیرائے میں صحابہ کا ذکر کیا۔ والذین معہ، اور جو نبی کے ساتھ ہیں، کیونکہ صحابہ کا سب سے بڑا مقام یہ ہے، صحابہ کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ صحابہ نے نبی کی صحبت پائی ہے۔ صحابہ نبی کی صحبت پانے والے، صحابہ وہ کہ جنہوں نے نبی سے مصافحہ کیا، جنہوں نے نبی سے ملاقات کی، جنہوں نے نبی کا دیدار کیا، جنہوں نے نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، جنہوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، نبی اللہ اکبر کہتے، وہ پیچھے نیت باندھتے، وہ نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتے۔ صحابہ وہ جو نبی کی مسکراہٹ کے گواہ، جو نبی کے آنسوؤں کے گواہ۔ والذین معہ، آج کوئی شخص بڑے سے بڑا واعظ بن سکتا ہے، مقرر بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے، لیکن وہ اگر کچھ نہیں بن سکتا تو والذین معہ، آج اسے نبی کا ساتھ نہیں مل سکتا، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ بہت کچھ بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کسی موقع پر اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ نبی کے صحابہ کی دل شکنی ہو، کوئی شخص نبی کے صحابہ کے خلاف بدگوئی کرے، کسی موقع پر نبی کے صحابہ کے مقام کو ٹھیس پہنچے، اللہ رب العالمین نے کسی موقع پر گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے چند مثالیں پیش کر دوں تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ رب کا قرآن
صحابہ کا کس طرح سے دفاع کرتا ہے، رب کا قرآن نبی کے صحابہ کا کس انداز میں دفاع کرتا ہے، اس کے لیے میں سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس واقعے کو بیان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جہاں ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی بڑی شخصیت ہیں جو مالدار ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو غلام ہیں، جو غریب ہیں، جو سماج اور معاشرے میں کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ لہٰذا رؤسائے قریش نے کہا کہ آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو ہٹائیے۔ آپ کے پاس سعد بیٹھے ہیں، بلال بیٹھے ہیں، مقداد بیٹھے ہیں، ابن مسعود بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں؟ صہیب ہیں، عمار ہیں۔ آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیہ اور بلال ایک ساتھ نبی کے سامنے چٹائی پر بیٹھیں؟ ان لوگوں کو ہٹائیے اپنے پاس سے، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں، پھر ہم آپ کی بات سنیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ اس طرح کا خیال آیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث، فدخل قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك ما شاء اللہ ان يدخل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ خیال آیا، اس طرح کا خیال کہ چلو اگر کچھ دیر کے لیے انہیں ہٹا دیا جائے اور یہ بڑے بڑے لوگ، معزز لوگ، بڑے سمجھے جانے والے لوگ اگر بات سننے پر راضی ہو جائیں، شاید اسلام قبول کر لیں، اس میں کیا مذائقہ ہے۔ رسول اللہ نے ابھی ہٹایا نہیں، ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھایا نہیں کہ بلال اٹھ جاؤ، مقداد اٹھ جاؤ، صہیب تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، ابھی ایسا نہیں کیا۔ صرف دل میں خیال آیا کچھ اس طریقے کا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فوراً آیت اتار دی تاکہ ان صحابہ کے اس مقام کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہرگز مت ہٹائیے جو صبح شام اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگ آپ پر ایمان نہ لائیں، آپ سے گفتگو نہ کریں، آپ کی بات نہ سنیں، کوئی بات نہیں، لیکن اے پیغمبر آپ بلال کو اپنی مجلس سے مت اٹھائیے، مقداد کو اپنی مجلس سے مت اٹھائیے، ان کمزور لوگوں کو اپنے پاس سے مت اٹھائیے۔ یہ تھا صحابہ کا مقام، صحابہ کا دفاع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر رؤسائے قریش سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اتنے میں ایک نابینا صحابی آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کوئی دینی مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں، دین کے بارے میں کچھ پوچھنے لگتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میں ان رؤسائے قریش سے بات کر رہا تھا، یہ بیچ میں کیوں چلے آئے؟ یہ نابینا صحابی بیچ میں کیوں چلے آئے؟ ان سے تو میں بعد میں بھی بات کر لیتا، ان کے سوال کا جواب تو میں بعد میں بھی دے دیتا، اس وقت میں بڑے بڑے لوگوں سے، اہم لوگوں سے بات کر رہا تھا، یہ کیوں بیچ میں چلے آئے؟ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کچھ کہا نہیں، کوئی الفاظ نہیں کیے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو کوئی غلط الفاظ نہیں کہے، لیکن اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کے چہرے پر ایک نابینا صحابی کے لیے ناراضگی کے وہ آثار بھی پسند نہیں آئے، اور اللہ نے فوراً قرآن میں سورت اتاری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ اللہ اکبر! اتنی بہت ساری آیتیں صرف ایک صحابی کی دلجوئی کے طور پر اتار دی۔ یہ ہے قرآن کس طریقے سے صحابہ کا دفاع کرتا ہے۔ ایک نابینا صحابی کی دلجوئی کے طور پر
اللہ نے اتنی آیتیں اتار دی، اے میرے محبوب جو آپ کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں، جو بے پرواہ ہیں، آپ ان کے پیچھے تو لگتے ہیں، انہیں تو سنانا چاہتے ہیں، اور جو شخص خود آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، چلتا ہوا آتا ہے اور وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اے میرے محبوب یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ یہ تو بات تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو خود صحابہ سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہوا کہ صحابہ کے مقام کو ٹھیس لگنے کا اندیشہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما کر صحابہ کا دفاع کر دیا۔ یہ تو نبی کی بات تھی۔ آئیے دیکھیں کہ جب ان لوگوں نے کہ جو منافقین تھے، جو کفار تھے، انہوں نے صحابہ پر طنز کیا، انہوں نے صحابہ کے بارے میں بکواس کی، بد زبانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن مجید میں صحابہ کا دفاع کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ لوگوں تعاون جمع کرو۔ بڑے بڑے مالدار منافقین اپنے ہاتھوں کو سکیڑ کر بیٹھ گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر تعاون پیش کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ ان کے دل کے روگ نے، ان کے دل کے مرض نے ان کو روک لیا کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں۔ لیکن صحابہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعاون جمع کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت ابوبکر اپنے گھر کا پورا مال لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 300 گھوڑے تجارتی لدے ہوئے پیش کر دیتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر 300 گھوڑے پیش کرتے ہیں، پھر اپیل پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 درہم لا کر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ اس طریقے سے خرچ کر رہے تھے۔ بعض صحابہ وہ تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، جو کمزور تھے، جو غریب تھے، ان کو بڑا دکھ تھا، ان کو بڑی تکلیف تھی، لہٰذا انہوں نے محنت کرنی شروع کر دی کہ ہم جتنی محنت پہلے کیا کرتے تھے اس سے ڈبل کریں گے تاکہ ہم اپنا گھر بھی چلا سکیں اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تعاون بھی پیش کر دیں۔ لیکن منافقین کو صحابہ کا یہ تعاون ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا، منافقین دل میں کڑ رہے تھے، لہٰذا منافقین ان لوگوں سے بھی جل رہے تھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے، اور ان لوگوں پر بھی طعنہ زنی کر رہے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت لاتے۔ لہٰذا جو شخص زیادہ مال لاتا تو منافقین کہتے یہ ریاکار ہے، یہ ریاکار ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، اور اگر کوئی شخص تھوڑا بہت لاتا، مٹھی بھر لے آتا، تو کہتے تیرے اس مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ منافقین صحابہ پر طعنہ کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کا دفاع کیا، منافقین کو جواب دیا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں، جو صحابہ پر طعنہ زنی کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ بڑی چیز ہے، جو صحابہ پر طعنہ کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، گویا اللہ کو یہ چیز پسند نہ آئی کہ صحابہ پر طعنہ زنی کی جائے، صحابہ پر عیب لگایا جائے۔ آج بھی کچھ بد نصیب، کچھ بدبخت ایسے ہیں جو صحابہ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جن کی ٹون، جن کی باڈی لینگویج، جن کا انداز، جن کا اسلوب صحابہ پر طعنہ زنی کا ہوتا ہے، وہ اپنی بدبختی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ وہ بعض صحابہ کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کر ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک شخص جو انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے مشہور ہے، وہ کہتا ہے اپنے مخصوص انداز میں
تمہارے ماموں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تانا زنی کرتے ہوئے اس انداز میں تانا دیتا ہے، تمہارے ماموں، یعنی حضرت معاویہ کو جو خال المؤمنین کا لقب ملا ہے اہل ایمان کی طرف سے، اس پر تانا زنی کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ اچھا جب انہیں اپنا ماموں کہتے ہو تو فلاں کو چاچا کہو، فلاں کو پھوپا کہو، فلاں کو خالو کہو۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کا لقب اس وجہ سے ملا کہ جب علماء نے دیکھا، اہل علم نے دیکھا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو پھر اہل علم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ لقب دیا تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت معاویہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ تو اللہ نے صحابہ پر طعنہ زنی کو پسند نہیں فرمایا اور قرآن میں اتارا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اور غزوہ تبوک ہی کے موقع پر بعض منافقین وہ تھے جن میں پیش رئیس المنافق عبداللہ بن ابی تھا، جس نے یہ لفظ استعمال کیے کہ ہم مدینہ جب واپس جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والوں کو مدینے سے نکال دے گا، یعنی اس نے اپنے آپ کو اور اپنے رفقا کو عزت والا کہا اور صحابہ کو ذلت والا کہا، ذلیل کہا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فوراً دفاع کیا اور منافقین کی ذلت کو پہلے واضح کیا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے منافقین کے ذلیل ہونے کو ظاہر کیا۔ ذلیل یہ ہیں، یہ صحابہ کو ذلیل کہہ رہے ہیں، در حقیقت یہ خود ذلیل ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ جائیں گے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا، حالانکہ عزت جو ہے اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، یعنی صحابہ کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ صحابہ پر طعنہ زنی کی جائے۔ کوئی ایک موقع ایسا دکھا دیں، کوئی ایک جگہ ایسی دکھا دیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر تنقید پر خاموشی اختیار کی ہو۔ کہتے ہیں کہ اچھا صحابہ کی غلطیاں بتانے سے روکتے ہو، قرآن نے بھی تو صحابہ کی غلطیاں بتائی ہیں۔ آئیے دیکھ لیجئے کہ قرآن نے جب صحابہ کی غلطی کوئی بتائی، کسی ان کی لغزش کا ذکر کیا تو کس انداز میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ ان کی ایک لغزش کا ذکر بھی کر رہا ہے، مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے قرآن میں إِنَّهُ بِهِمْ رؤوف الرحیم، اللہ اس کے باوجود ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ان کی ایک لغزش کا ذکر کرتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ اللہ ذکر کرتا ہے ان کی ایک لغزش کا، ساتھ ہی فرماتا ہے جان لو کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے کہیں اگر لغزش کا ذکر بھی کیا، ساتھ میں اعلان فرما دیا ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان پر رحم کرنے والے ہیں، ہم ان پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ آخر میں عرض کروں گا، یہ بھی جاننا چاہیے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم تمام صحابہ نہیں لیکن بعض صحابہ کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کشادگی نہیں ہے۔ نہیں، ہم تمہاری اس فطرت کو خوب جانتے ہیں، ہم تمہاری اس فطرت کو خوب سمجھتے ہیں۔ ہم کسی ایک صحابی کی عظمت اور تقدس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خبردار کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم سے یہ مت کہنا
کہ ہم اس کے تعلق سے صرف زبان کو اپنی تھوڑا سا کھولنا چاہتے ہیں، تنقید کرنا چاہتے ہیں، باقی صحابہ کے بارے میں نہیں۔ خبردار خبردار، حضرت ابو بکر کے الف سے لے کر جناب علی کی یا تک ہر ایک صحابی ہمارے سر کا تاج ہے۔ حضرت عثمان سے لے کر حضرت معاویہ تک ہر ایک صحابی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم کسی ایک صحابی کے عظمت اور مقام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک زندہ رہیں اللہ صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جس طرح قرآن مجید میں صحابہ کا دفاع کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔